بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب کہا تمہارے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو، انی جاعلٌ بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً ایک جانشین۔ قالوا تو فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا آپ اس میں بناتے ہیں، من یفسد فیہا جو زمین میں فساد مچائے گا، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ حالانکہ ہم تسبیح کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ انسانوں پر ایک اور نعمت کا تذکرہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا۔ یہاں پر فرشتوں سے کوئی خاص جماعت مراد نہیں ہے، بلکہ سارے فرشتے اس کے اندر داخل ہیں، کیونکہ الملائکہ کا لفظ عام ہے، سارے فرشتوں کو شامل ہے، تو بعض فرشتے مراد لینا اور بعض مراد نہ لینا یہ خلاف اصل ہے۔ تو الملائکہ یہ خطاب تمام فرشتوں کے ہے، اس لیے کہ الملائکہ کا لفظ تمام فرشتوں کو شامل ہے، بعض فرشتے مراد لینا اور بعض مراد نہ لینا یہ خلاف اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مشورہ کیسے فرما رہے ہیں کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں؟ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشورے سے مستغنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو چاہیں کریں، تو پھر فرشتوں کو کیسے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ؟ ایک جواب یہ ہے کہ یہ امت کو اور لوگوں کو تعلیم ہے کہ وہ اپنے معاملات مشورے کے ساتھ طے کیا کریں، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ جب میں انہیں بتاؤں گا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو وہ سوال کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تاکہ وہ سوال کریں اور پھر اس کا جواب پائیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تعلیم دی ہے کہ اپنے معاملات مشورے سے طے کیا کریں، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا جب فرشتوں کو پتہ چلے گا تو وہ سوال کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تاکہ وہ سوال کر لیں اور جواب پائیں۔ خلیفتاً اس سے مراد انسان ہے، انسان کو خلیفہ اس لیے کہا گیا کہ اس کا معنی ہوتا ہے قائم مقام ہونا۔ یہاں پر انسان دنیا میں ایک دوسرے کے قائم مقام ہوتے ہیں، ایک فوت ہو جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے، اس لیے اس کو خلیفہ کہا گیا۔ خلیفتاً سے مراد انسان ہے، ان کو خلیفہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہوتا ہے جان نشین ہونا اور قائم مقام ہونا۔ دنیا میں انسان ایک دوسرے کے قائم مقام ہوتے ہیں، ایک فوت ہوتا ہے تو دوسرا اس کا جان نشین بن جاتا ہے، تو خلیفتاً کہا۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، فرشتوں نے کہا آپ ایسے کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا، آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گی اور جو ہے وہ خون بہائے گی۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کی صفت تو بل عباد مکرمون ہے کہ فرشتے مکرم بندے ہیں، اور یفعلون ما یؤمرون وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، تو پھر فرشتوں نے یہ سوال کیوں کیا؟ سوال یہ ہے کہ فرشتوں کی صفت تو بل عباد مکرمون ہے، اللہ کے نیک اور مکرم بندے ہیں، اور فرمایا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ان کو وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، تو پھر یہاں پر فرشتوں نے پھر سوال کیوں کیا؟ جواب یہ ہے کہ یہ فرشتوں کا سوال بطور اعتراض کے نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ ہمیں اس کے پیدا کرنے کی حکمت بتائی جائے کہ اسے مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر مقصود اعتراض نہیں ہے، بلکہ مقصود حکمت کا سوال ہے کہ ہمیں اس کے پیدا کرنے میں حکمت بتائی جائے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان زمین میں فساد مچائے گا، خون بہائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے، اللہ تعالیٰ کے علم دینے سے انہیں معلوم ہو گیا تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ انسان زمین میں فساد مچائے گا؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے انہیں معلوم ہو گیا تھا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتوں نے کہا ہم آپ کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، تسبیح کا مطلب پاکی بیان کرنا،
تو ہم مستحق خلافت ہیں، ہمیں خلیفہ بنایا جائے۔ ونقدس لک، اس میں دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک، لام نقدس لک کا معنی یہ ہے کہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تیرے لیے پاکی بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ نقدسو کا مفعول محذوف ہے، یعنی نقدسو نفوسنا لکا، ہم اپنے نفوس کو تمہارے لیے پاک کرتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ لام زائد ہے، جو ہے لام زائد ہے، اس کا یعنی معنی کوئی نہیں ہے، صرف کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کو ذکر کیا گیا۔ تو اصل میں ہے نقدسو کا، ہم تمہیں پاک مانتے ہیں، تمہیں پاک کرتے ہیں، یعنی تمہیں پاک مانتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تسبیح کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، اور وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور پاکی بیان کرتے ہیں تیری۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب فرشتوں کا سوال تھا، آپ کیسے ایسی مخلوق کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو فساد مچائے گی، خون بہائے گی، حالانکہ ہم مستحق خلافت ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کی تفسیر میں چند قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ فرشتوں نے کہا تھا ہم مستحق خلافت ہیں، ہمیں زمین پر بھیجا جائے، تو اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تمہاری مصلحت آسمانوں میں رہنے میں ہے، زمینوں میں رہنا تمہاری مصلحت کے خلاف ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں نے کہا تھا ہمیں انسان کی خلیفہ بنانے کی تفصیلی مصلحت بتائی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی تمہاری مصلحت اس بات میں ہے کہ تمہیں اجمالی طور پر معلوم ہونا چاہیے، تفصیل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک احتمال تو یہ ہو گیا کہ فرشتوں نے کہا ہمیں خلیفہ بنایا جائے، زمین پر بھیجا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تمہاری مصلحت آسمانوں میں رہنے میں ہے، زمینوں میں جانے میں تمہاری مصلحت نہیں ہے۔ دوسرا احتمال کہ انہوں نے کہا تھا ہمیں اس کے خلیفہ بنانے کی تفصیلی مصلحت بتائی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تمہاری مصلحت اس بات میں ہے کہ تمہیں اجمالی طور پر معلوم ہونا چاہیے، تفصیل کے اندر تمہیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور ایک تیسرا احتمال، تیسرا قول بھی ہے کہ فرشتوں نے کہا تھا آپ ایسے کو خلیفہ بناتے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں جانتا ہوں ان میں کچھ لوگ متقی اور پرہیزگار بھی ہوں گے، وہ خون خرابہ نہیں کریں گے، یہ بات تم نہیں جانتے۔ تو تیسرا قول یہ ہوا کہ فرشتوں نے کہا آپ ایسی مخلوق کو خلیفہ بناتے ہیں جو خون ریزی کرے گی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا انی عالم، میں جانتا ہوں کہ ان میں کچھ متقی اور پرہیزگار بھی ہوں گے، تم نہیں جانتے۔ ترجمہ دیکھیں، وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب کہا تیرے رب نے للملائکۃ، فرشتوں کو، انی جاعل، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، خلیفہ۔ قالوا، انہوں نے کہا کیا آپ بناتے ہیں فیہا، اس زمین میں، من یفسد فیہا، جو فساد مچائے گا اس زمین میں، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک، حالانکہ ہم تسبیح کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس لک، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا انی، بے شک میں، اعلم، جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔